اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطن عزیز ایک مرتبہ پھر ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر سے گزر رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے ڈیزاسٹرز آئے ہیں، اس سے بڑے بڑے آئے ہیں، لیکن ہماری قوم نے اس میں کوئی سبق نہیں سیکھا ہے، اور لگتا یہی ہے کہ یہ قوم آئندہ سیکھے گی بھی نہیں، کیونکہ جس قسم کے حکمران ہمارے پر مسلط ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی، ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ تاریخ میں چلے جائیں، کوئٹہ میں ایک بہت بڑا تاریخی زلزلہ آیا تھا کہ جس میں لاکھوں بندے جاں باک ہو گئے تھے۔ سقوط ڈھاکہ کا واقعہ پیش آیا، ہم نے کوئی سبق نہیں لیا۔ وہ خیر ہونا بھی تھا، بیچ میں تقریباً 1000 میل کا فاصلہ تھا، اور بیچ میں خشکی کا رستہ، اور وہ اگر ہم پانیوں کے راستے جائیں تو دوسری طرف سے تقریباً 1 مائل کا فاصلہ، مطلب کہ 1 ماہ کا سفر تھا، لیکن وہاں سے بھی انڈیا نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی۔ خیر یہ ایک الگ سے داستان ہے، ہم ڈیزاسٹرز کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے کرتوتوں کی سزائیں ہیں، دوسرے ممالک میں بھی آتے ہیں، لیکن وہ اسلامک سٹیٹس نہیں ہیں۔ امریکہ کی ہم مثال دیتے ہیں جی، وہاں بھی تو طوفان آتے ہیں، یا طوفان آتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے ان کی، وہ سمندروں میں گھرا ہوا ہے، اس کی سزا ہے، وہ اسلام دشمن ہے، لیکن ہم یہاں بھی اسلام دشمنی کی کسر نہیں رہے گی۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے غزوہ ہند ہو گئی شاید پاکستان کے خلاف، جو حالات ایسے ہیں، لیکن بات اس کے برعکس ہے۔ یہ میں اپنا ایک خاکم بدہان پیسے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد دیکھ لیں 1992 کا سیلاب آیا، ٹھیک ہے، کیا اس کے بعد ہم نے کوئی سبق سیکھا؟ نہیں سیکھا، بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہم 1992 میں ایک سامان کا ٹرک لے کے پنڈ دادن خان گئے تھے، میرے ساتھ میرے کچھ کولیگز، ٹیچرز اور کچھ اسٹوڈنٹس بھی تھے۔ تو ہم نے وہاں پر جو تباہی دیکھی، اس کو دیکھ کر دل بھی پھٹتا تھا، ایسے جیسے کہ دل جو ہے نا وہ حلق کو آ رہا ہے۔ جو ہمارے ساتھ بچے تھے 10th کلاس کے، وہ ایک خوفناک منظر دیکھ رہے تھے، وہ خوفزدہ تھے۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں گائے، بھینسی، جانور، انسان مرے ہوئے، لاشیں پڑی ہیں ادھر ادھر، وہ گھر اڑے ہوئے جی، آبادیاں بالکل اس طرح۔ لوگوں نے بتایا کہ جی پانی کے ریلے آتے تھے، اس طرح لہریں اٹھ کے آتی تھیں کہ جس طرح ہم نے گھروں کی دیواریں اڑتے ہوئے اس طرح دیکھی ہیں، مکان پھٹے ہوئے دیکھے ہیں، 50 کلومیٹر تک سڑکیں تباہ دیکھی ہیں، لیکن کیا ہم نے کوئی سبق حاصل کیا؟ نہیں۔ اس کے بعد 2006 کا زلزلہ آیا، مظفر آباد، کشمیر، یہ میرپور وغیرہ، یہ پورے کے پورے فلیٹ ہو گئے زمین کے ساتھ مل کے، پہاڑیاں لرزتے لرزتے زمین بن گئی، وہ مٹی بکھر گئی ساری، وہ بالکل فلیٹ ہو گیا، لیکن ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ وہ جو پسماندگان تھے، وہ جو مطلب ہے کہ مصیبت کے مارے ہوئے لوگ تھے، کیا انہوں نے کوئی سبق حاصل کیا؟ نہیں۔ پلازے گرے تو کیا کیا کچھ نکلا، یہ سب کو پتہ ہے۔ ابھی کا سیلاب دیکھ لیں، یہ تاریخ کا خوفناک ترین سیلاب ہے، تقریباً تین حصے ملک پورا ڈوبا پڑا ہے، پانی کہیں نکل ہی نہیں رہا، پانی کہاں جائے، سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے کرتوت، ہماری سزا ہے۔ ہم پہ حکمران تو دیکھیں ذرا کس طرح کے مسلط ہو چکے ہیں۔ یہ حکمران اصل میں مسلط ہوئے ہیں نا، یہ ہمارے کرتوتوں کی سزا ہے، یہ ہمارا علاج ہے، یہ ہماری سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ گاہے بگاہے سزائیں بھیج کے پھر سزاؤں کو کم کر دیتا ہے، اور ہم پہ رحمتوں کی بارش کرتا ہے، لیکن ہم سنبھلتے نہیں ہیں۔ تھوڑا سا زمین ہلتی ہے، زلزلہ آتا ہے، ہم باہر کی طرف دوڑتے ہیں، کلمہ شہادت بلند کرتے ہیں، اور چند سیکنڈ کے بعد آ کے زلزلے کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے، اور پھر ہم بھول بھال جاتے ہیں، اور اس طرح بن جاتے ہیں جیسے یہ دوبارہ یہ زلزلہ، یہ ڈیزاسٹر جو ہے یہ نہیں آئے گا، ہم پھر ویسے کے ویسے ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہ زلزلے سے بھی زیادہ خوفناک حالات ہیں، بیماریاں پھوٹ رہی ہیں، جب پانی اترے گا وہاں پر کیچڑ ہوگا، مچھر اور بیماریاں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ کھلے آسمان کے تلے بے اجازت مددگار پڑے ہیں، اور ہمارے سیاستدانوں کا طور امتیاز دیکھیے، ان کا طریقہ واردات دیکھیں، طریقہ دیکھیں ان کا ذرا۔ شہباز شریف صاحب ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے سامان تقسیم کر رہے ہیں، واہ کیا بات ہے، ٹھیک ہے جی، اچھا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کو دیکھ لیں، امریکہ میں کمیونٹی کے ساتھ مخاطب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آزادی، ہم نے مارچ آزادی کا جو چکر چلایا ہوا ہے نا، اس کے لیے فنڈنگ کرو، جلسے کر رہے ہیں،
ایک ساتھ حسین رضوی صاحب کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے سارے جلسے ملتوی کر کے وہاں مزدوروں کی طرح بیچارہ کام لگا ہوا ہے، ہزاروں ورکرز کے درمیان میں موجود ہے، اور لوگ دیکھ دیکھ کے مائیں بہنیں بیٹیاں وہ رو بھی رہی ہیں کہ اس طرح کا بھی لیڈر ہوتا ہے۔ ایسے بھی لیڈر ہوتے ہیں کہ جو کیچڑ اور پانی اور مٹی کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکا ہے اور بے تحاشا وہ کام کیے چلا جا رہا ہے، بال بکھرے ہوئے اور مزدوروں کی طرح وہ لگا ہوا جتا ہوا ہے۔ کیا یہ دوسرے جو ہمارے حکمران ہیں، یہ بلاول ہے، یہ زرداری ہے، یہ نواز شریف ہے، یہ کیا نہیں کر سکتے؟ کیا دوسری مذہبی تنظیموں والے بھی کر رہے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن والے وہ بھی کر رہے ہیں، پتہ نہیں اب یہ کن کن کے ساتھ ہیں، لیکن جو بھی ہیں مسلمان ہیں، اور یہ جماعت اسلامی والے بھی کر رہے ہیں، دعوت اسلامی والے بھی کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں، تحریک لبیک والے بھی کر رہے ہیں، عام حضرات کے جن کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن بازار کی طرف نکل کے دیکھتا ہوں، میں شہروں کا رخ کرتا ہوں تو بڑے ایک افسوسناک چیز نظر آتی ہے۔ لوگ خریداریاں کر رہے ہیں، مہنگے سے مہنگا فروٹ بھی خرید رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور یار 2 دن نہ کھاؤ، یہ 2 دن کا پیسہ ان کو بھیج دیتے ہیں۔ بڑی غلط روش پہ ہماری قوم چل رہی ہے۔ 2006 کا زلزلہ آیا، مشرف صاحب کی اس وقت حکومت تھی، زمین پاؤں کے نیچے ہل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہیں کے لوگ جو ہیں وہ مرے ہوئے ملبے کے نیچے دبے ہوئے لوگوں کو نکال کے ان کی وہ عورتوں کے وہ زیورات، وہ کانوں کے بندے، وہ جو ان کی چوڑیاں یا جو کچھ زیورات ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں، وہ چھین چھین کے اتار رہے ہیں۔ جو غلے کے، اناج کے اور کھانے پینے کی اشیاء کے، کمبل اور ان چیزوں کے جو ٹرک جا رہے تھے، لوگ ان کو لوٹ رہے تھے۔ بڑی کوشش کے باوجود پولیس اور رینجر سے قابو نہ آئے تو مشرف صاحب نے گولی مارنے کا حکم دیا، اس کے بعد ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہو گئی، 2-3 بندے اڑا دیے گئے اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہو گیا۔ عوام کو خوف ہی نہیں ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ 2.5-3 لاکھ بندہ مر چکا ہے، ہمارے سامنے لاشیں پڑی ہیں، ہم ایک لاش کا ہاتھ یا بازو یا کان کاٹ کے تو اس سے وہ زیور چرا کے لے کے جا رہے ہیں، اور ابھی بھی اس سیلاب میں بھی یہی لوگوں کے سامان بہ کے آ رہے ہیں، اور دریاؤں پہ لوگ ندی نالوں میں بیٹھے ہیں، کئی چور حضرات جو ہیں، اور وہ اس عذاب الہی کو دیکھ بھی رہے ہیں لیکن سبق نہیں پکڑ رہے ہیں، اس کو دیکھ کر وہ عبرت نہیں پکڑ رہے ہیں، بلکہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ سامان کے لالچ میں ہیں کہ سامان پکڑ لیں۔ اچھا چلو جی، سامان پکڑ لو، پکڑ کے اس کو بیت المال میں جمع کراؤ، اس کو وہ غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اب ظاہر بات ہے، یہ تو اب پتہ نہیں ہو سکتا نا کہ یہ کس کا یہ آ رہا ہے سامان، لاش کو بہنے دیا جا رہا ہے، وہ جو بکس آ رہا ہے ساتھ اس کو بہتا ہوا یا کوئی کپڑے یا کوئی چیز ہے، اس کو ایک طرف کر کے وہ کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمارے کام آ جائیں۔ یعنی کہ اتنا زیادہ ہمارے قوم کا مزاج یہ بگڑ چکا ہے۔ ایک گاڑی کا ایک بکس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ کھائی میں جا گری، بجائے دیہات کے لوگوں نے ان کی مدد کرنے کے، وہاں چھینا جھپٹی شروع کر دی کہ سامان ہوگا، زیورات ہوں گے، پیسے ہوں گے، موبائل فون ہوگا، یہ ساری چیزیں جی وہ لیتے چلتے بنے۔ یہ باقاعدہ اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ بھی ہوئی ہیں۔ یہ اس طرح کا یہ قوم کب سیدھی ہوگی؟ پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ مصیبت ٹال، وہ ٹال دے گا، اس کو رحم آ جاتا ہے، انسان کو رحم نہیں آتا۔ اتنا خوف خدا نہیں ہے کہ ہم امت رسول، ہم ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم المرسلین کی امت ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں سارے آپس میں، ہم بھائیوں کو لوٹ رہے ہیں، ہم بہنوں کو لوٹ رہے ہیں، بلکہ یہاں تک دیکھا گیا کہ مری ہوئی عورتیں یا لڑکیاں، نوجوان خوبصورت، ان کی عزتیں بھی لوٹی گئیں۔ یعنی اتنے بھوکے ہو گئے ہیں کہ سیلاب میں، زلزلے میں جو مر گئے ہیں، ہلاک ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ بھی ریپ کرنے سے بعد نہیں آ رہے، اتنا شیطان ان کے سر پہ سوار ہو چکا ہے۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ کس تباہی کا انتظار کر رہے ہیں ہم؟ یہ جو قوم کے مصلحین بنے ہوئے ہیں، یہ جو بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، یہ بڑی بڑی مسندوں پر اور خلافتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیوں نہیں ہل رہے ہیں؟ ان کو جہاں وہاں بلوچستان اور سندھ اور خیبر پختونخوا اور وہ جو سیلابی علاقے ہیں جہاں پر یہ اتنا بڑا کلائمیٹ چینج ہوا ہے، یہ وہاں پر کیوں نہیں جاتے ہیں؟ ان کے پیروں کی مہندی اترتی ہے، وہاں سے تو مرید آتے ہیں تو مریدوں کی جیبوں پر انہوں نے نظر رکھی ہوتی ہے۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ من حیث القوم، ایز اے ہول نیشن، ہم سارے کے سارے غلط ہو چکے ہیں۔ اب اس میں حافظ قرآن بھی ہیں،
اس میں بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہیں، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں پہ نہیں آئے گا جو بدکار ہیں، غلط کار ہیں، اس میں نیک لوگ بھی رگڑے جائیں گے، بالکل رگڑے جائیں گے۔ کیوں رگڑے جائیں گے؟ کیوں نہیں یہ اصلاح کرتے لوگوں کی؟ پیر بیٹھے اپنی مسندوں پہ، لوگوں کو وہ کیوں نہیں صحیح راستہ دکھاتے؟ کیوں نہیں اپنے مریدوں کو کہتے کہ یہ جو عرس اور میلوں پہ تم چندے دے رہے ہو، یہ آپ کی بار نہیں کریں گے، ہم اکٹھا کرو، یہاں سے کروڑوں اربوں روپے لے کے ہم جاتے ہیں، سارا یہ کھانے پینے کا مال نکالو، لگاؤ دربار کو تالے، چلو چلتے ہیں، ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کو گھر بنا کے دیتے ہیں، ان کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو دیگیں ادھر پک رہی ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، اٹھاؤ، یہ وہاں پہ چل کے پکاتے ہیں، وہاں پہ خیمے لگاتے ہیں، یہ جو ٹینٹ تمبو اور یہ شامیانے یہاں پہ لگا کے جو جلسے وغیرہ کر رہے ہیں، چلو یہ وہاں لے کے جلسہ کرتے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو کھلاتے ہیں، اپنی پارٹی کی تشہیر کرتے پھرو، لیکن بھوکوں کو کھانا تو پہنچے گا۔ ایک کرسی کی لڑائی ہے، وہ جاری ہے۔ جو بادشاہت، جو خلافت یا جو حکمرانی مانگتا ہے صرف اسلام میں، وہ ہے ہی غلط، اس کا حق ہی نہیں ہے۔ یہ بار حکمرانی، یہ بار خلافت تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ جس کے دل میں انسانیت کا درد ہوتا ہے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد ہوتا ہے۔ پل بہہ رہے ہیں، گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر اجڑ گئے ہیں، اور ابھی تک پانی کی آمد جاری ہے۔ وہ جو آگے پانی ہے وہ نکل ہی نہیں رہا، اس کی نکاسی کوئی نہیں ہے۔ شہری آبادی سے ویسے ہی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جو میدانی اور دیہاتی علاقہ ہے وہاں سے بھی پانی خراج نہیں ہو رہا۔ وہ کس طرح خراج ہو؟ آگے سمندر کی سطح بلند ہے، پانی تو آہستہ آہستہ اترے گا، اللہ جانے۔ وہ جو پچھلے 2-3 سال پہلے جو سیلاب آئے تھے، ان کا پانی ابھی تک نہیں اترا، اور یہ اوپر سے اور پانی پڑ گیا۔ ہمارے سیاستدانوں کا جو انداز ہے وہ کیا ہے؟ 2 سال پہلے آپ نے سنا ہوگا چولستان اور تھر میں بچے پیاسے مرنے لگے، تقریباً 150-200 بچہ اور مرد۔ اور یہ تو میڈیا کی مہربانی ہے، میں میڈیا کو تو ویسے تو بالکل اچھا نہیں سمجھتا، لیکن یہ ایک ماؤتھ پیس ہے ڈاؤن ٹروڈن لوگوں کا، ان لوگوں کا کہ جو مصیبت کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ان ڈاؤن ٹروڈنس کا کہ جن کی آواز، جن پر بجلی کوئی نہیں ہے، پانی کوئی نہیں ہے۔ یہ کوئی مذہبی تنظیموں والوں نے اس طرح رخ کیا ہے، اس میں سے تحریک لبیک والے ماشاءاللہ میں ان کو داد دوں گا کہ وہاں پر گئے ہیں، انہوں نے وہاں پر جو ہے بڑے بڑے بور انہوں نے کیے ہیں، اور وہاں سے پانی لوگوں کو دینے کی کوشش کی ہے کافی جگہ، تو 15-20 کے لگ بھگ بور انہوں نے بڑے کیے ہیں۔ لوگ ہی فنڈنگ ہے، لوگ دیتے ہیں نیک کام کے لیے۔ پھر اس کے بعد دیکھ لیں کہ چولستان اور صحرا میں جس وقت وہ قحط سالی کا وہ دور آیا، بڑا گلگلہ بلند ہوا، بعد میں پھر وہ میڈیا پر بھی خاموشی چھا گئی، تو زرداری صاحب ہو گئے، وہ کیا بھلا سا نام تھا، وہ شاہ صاحب تھے سندھ کے وزیر اعلیٰ، میرے خیال قائم علی شاہ صاحب سے شاید، وہ کافی بوڑھے سے ہیں، تو وہ گئے وہاں پر حالات دیکھنے کے لیے، تو وہ اپنی وہ جو ایئر کنڈیشن پراڈو ہے اس میں سے نکلے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور بھی ان کے ساتھ عہدیداران تھے، آفیشلز تھے، ٹھیک ہے، وہ سارے اندر ہی، اور انہوں نے دوپہر کا کھانا اندر کھایا، ان کی گاڑیوں میں ریفریجریٹرز وغیرہ لگے ہوئے تھے، ٹھنڈے پانی پیے، کوفتے، قیمے، کباب اور چپل کباب، یہ سارے کھانے جو ہیں وہ ان کے لیے وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ اور وہ کن کی مدد کے لیے جا رہے ہیں؟ دیکھنے کیا گئے ہیں؟ ان سے کچھ فاصلے پر بھوکے ننگے بچے کھڑے ہوئے ہیں، پیاس اور بھوک سے شدت سے وہ تڑپ رہے ہیں، اور یہ اندر بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہیں، صرف ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے، جی کہ ہماری پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہاں پر گئے ہیں۔ یہ ساری پارٹیوں مجھے یہ حال ہے، نون لیگ کا دیکھ لیں، اصل میں پتہ کیا ہے، یہ قصور ان کا نہیں ہے، یہ قصور کن کا ہے؟ یہ قصور ہمارا اپنا عوام کا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس بار ووٹ کاسٹ جس حلقے میں دیکھیں ووٹ کاسٹ بہت کم ہو رہا ہے، لیکن جو دے رہے ہیں وہ تو مجرم ہے نا، اور جو ووٹ نہیں دے رہے ہیں وہ بھی مجرم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ایز اے ہول پوری نیشن، پوری جو قوم ہے نا، ساری عوام، یہ ساری کی ساری مجرم ہے۔ یہ سارے اکٹھے ہو کے کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اب لوگ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب اکٹھا کر رہا ہے، کیا اکٹھا کر رہا ہے؟ لادینیت پھیل رہی ہے ساری، ان سب کے جلسوں میں لادینیت ہے، اور جو دین کا نام لیتا ہے یہ اس کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ اپنی کرسی کو خطرہ ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ عوام کس طرف جا رہی ہے۔
تو میں یہ جتنے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں ان سب کہتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو جو ہے نا یہ آگے تک شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھی ذرا ان حالات سے واقف ہوں۔ یہ دوسرے لوگ اس سے زیادہ بہتر، جتنا میں نے بولا ہے نا، اس سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، وہ حالات کو تو زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، زیادہ بول بھی سکتے ہیں، ان کے پاس الفاظ بھی اچھے ہوں گے، لیکن آخر وہ کیوں نہیں دوسروں کو آگاہ کرتے؟ ہر بندہ اپنے دائیں بائیں والے بندے کو درست کرنے کی کوشش کرے، پہلے اپنے آپ کو کرے، اپنے دائیں بائیں والے دو کو درست کرے۔ یہاں سے جنوبی افریقہ جا کر بندوں کو درست کرنے کی ضرورت نہیں، مہربانی کر کے یہاں پر لوگوں کا علاج کریں۔ یہاں بہت بیماری پھیلی ہوئی ہے، یہاں درست کریں، اپنا گھر مضبوط ہوگا تو ہم ساتھ والے کا گھر مضبوط کریں گے، اور اگر ہم ساتھ والے کا گھر مضبوط نہیں کریں گے، ہمارے گھر کو کسی وقت بھی سیم لگ سکتی ہے، ہمارا گھر بھی کسی وقت گر سکتا ہے۔ اپنے دائیں بائیں کے گھر بھی ہم نے مضبوط کرنے ہیں، سمجھ رہے ہوں گے کہ اپنے ہمسایوں کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری قوم سیدھا راستہ اختیار کرے، اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کے لیے ہدایت کی کوئی دعا نہیں ہے، میرے پاس ان کے لیے ایک ہی دعا ہے۔ یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں، چاہے اپوزیشن میں ہیں، چاہے گورنمنٹ میں ہیں، پچھلے تھے یا آگے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کرے، ان کو ہلاک کرے، اس لیے کہ ان کی ہدایت کی دعا نہیں ہے۔ یہ قوم کس طرح مر رہی ہے، کتنا برا حال ہوا پڑا ہے قوم کا، ٹھیک ہے۔ اور کبھی زلزلہ آ رہا ہے تو ہمارے پاس ایکوپمنٹ کوئی نہیں ہے، سامان کوئی نہیں ہے کہ ہم وہاں پر سامان اوپر بلندی پر پہنچا سکیں گے جہاں بھی۔ سیلاب آ رہے تھے، سیلاب سے نمٹنے کے لیے کچھ نہیں جی، فوج آ جائے جی، فوج کیا کرے گی؟ ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے گی، اندر حالات اس طرح کے ہیں، شمالی علاقہ جات میں مطلب کہ اس طرح کے حالات ہیں، اور پھر اب یہ اوپر سے اتنی بڑی مصیبت، 3 حصے ملک جو ہے وہ ڈوبا پڑا ہے، اب اس سے بھی فوج نپٹے گی، تو یہ باقی یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر عذاب نازل فرمائے اور قوم کو ہدایت بخشے کہ یا تو وہ صحیح بندے چنیں، یا پھر یہ جو کچھ چنا ہوا ہے ان کو تحقیق کر دیں، اور قوم خود بھی سیدھا راستہ اپنائے، اور خود قوم سیدھا راستہ اپنائے گی تو انشاءاللہ حکمران بھی یہ پھر اپنے مائنڈ کے مطابق لے کے آئیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔